ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید اور پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیرت المہدی جو مرزا قادیانی کذاب کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں سے حوالہ جات جو ہیں وہ سلسلے وار پیش کیے جاتے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ جلد دویم اور حصہ چہارم کے حوالوں میں سے حوالے کافی پیش کیے جا چکے ہیں، اور آج اس سے اگلے حوالے پیش کیے جائیں گے۔ اور تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آئیے بڑھتے اپنے حوالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ان حوالوں میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ آج کا پہلا جو حوالہ ہے وہ ہے سیرت المہدی کی جلد دویم حصہ چہارم صفحہ نمبر 111 ہے، اور حوالہ 1142 ہے۔ منشی ظفر احمد کپورتھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا۔ جب حضرت صاحب دہلی میں قیام فرما تھے اور وہاں کے لوگوں نے تجویز دی کہ مولوی نذیر حسین صاحب حضرت صاحب سے بحث کریں گے، تو مولوی نذیر حسین نے بحث کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے مولوی نذیر حسین صاحب کو خط لکھا تھا کہ میں جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلائل بیان کروں گا۔ آپ اگر قسم کھا کر کہہ دیں یہ صحیح نہیں ہے تو پھر 1 سال کے اندر اگر آپ پر عذاب نہ آئے تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ اس کا جواب مولوی نذیر حسین نے کوئی نہ دیا۔ جواب نہ آنے پر حضور نے ایک دوسرا خط لکھا جو محمد خان صاحب اور خاکسار لے کر مولوی نذیر حسین کے پاس گئے۔ اس میں حضور نے لکھا تھا کہ کل ہم جامع مسجد میں پہنچ جائیں گے، اگر تم نہ آئے تو خدا کی لعنت ہوگی۔ یہ خط لے کر ہم گئے تو مولوی نذیر حسین نے ہمیں کہا کہ تم باہر مولوی محمد حسین بٹالوی کے پاس چل کر بیٹھو، خط انہیں دے دو، میں آتا ہوں۔ مولوی محمد حسین نے وہ خط کھول لیا۔ پھر مولوی نذیر حسین صاحب آ گئے اور انہوں نے مولوی محمد حسین سے پوچھا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ مولوی محمد حسین نے کہا کہ میں نہیں سنا سکتا، آپ کو بہت گالیاں دی ہیں۔ اس وقت ایک دہلی کا رئیس وہاں بیٹھا تھا، اس نے بھی مولوی محمد حسین کے پاس بیٹھے وہ خط پڑھ لیا تھا۔ اس نے کہا خط میں تو کوئی گالی نہیں۔ مولوی نذیر حسین نے اسے کہا تو بھی مرزئی ہو گیا، پھر وہ چپ ہو گیا۔ پھر ہم نے مولوی نذیر حسین سے کہا کہ آپ نے جو کچھ جواب دینا وہ دے دیں۔ مولوی محمد حسین نے کہا ہم کوئی جواب نہیں دیتے، تم چلے جاؤ، تم ایلچی ہو، خط تم نے پہنچا دیا۔ ہم نے کہا ہم جواب لے کر جائیں گے۔ پھر لوگوں نے کہا جانے دو، غرض انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ ہم نے سارا واقعہ حضرت صاحب کے پاس آ کر عرض کر دیا۔ اگلے دن ہم جامع مسجد میں چلے گئے۔ ہم 12 آدمی حضرت صاحب کے ساتھ تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے محمد خان صاحب، شیخ رحمت اللہ صاحب، منشی اروڑا صاحب، حافظ حامد علی اور مولوی عبدالکریم محمد سعید صاحب جو میر ناصر نواب صاحب کے بھانجے تھے، اور خاکسار باقیوں کے نام یاد نہیں رہے۔ جامع مسجد کے بیچ کے دروازے میں ہم جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب بھی بیٹھ گئے، اور یہ یاد پڑتا ہے کہ سید امیر علی اور سید فضیلت علی سیالکوٹی بھی تھے۔ دروازے کے دائیں طرف دریچے کی طرف ہم تھے، اور فرش کے ایک طرف مولوی نذیر حسین اور مولوی محمد حسین 8-7 آدمی تھے۔ تمام صحن مسجد کا لوگوں سے پر تھا، ہزاروں آدمی تھے۔ انگریز کپتان پولیس آیا، کثرت ہجوم کی وجہ سے وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ آپ کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ شیخ رحمت اللہ صاحب نے انگریزی میں سے کہا کہ یہ عرض ہے کہ حضرت صاحب دلائل وفات عیسیٰ بیان کریں گے، اور نذیر حسین قسم کھا کر کہہ دے یہ صحیح نہیں۔ پھر وہ نذیر حسین کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تمہیں ایسی قسم منظور ہے؟ اس نے کہا میں قسم نہیں کھاتا۔ اس نے آ کر حضرت صاحب سے بیان کیا کہ وہ آپ کے دلائل سن کر قسم کھانے پر آمادہ نہیں، اس لیے آپ چلے جائیں۔ حضرت صاحب جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی کہ حضور ذرا بھی ٹھہریں۔ اس میں شیخ رحمت اللہ صاحب سے کہا کہ آپ کپتان پولیس سے کہیں کہ پہلے فریق ثانی جائے، پھر ہم جائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اس پر وہ مصر ہوئے کہ ہم جائیں، غیر اس بارے میں کچھ کیل و کال ہوتی رہی۔ پھر
کپتان پولیس نے قرار دیا کہ دونوں ایک ساتھ اٹھ جائیں، ایک دروازے سے اور دوسرے سے ہم چلے جائیں۔ غرض اس طرح ہم اٹھے، ہم 12 آدمیوں نے حضرت چھاپ کے گرد حلقہ باندھ دیا اور ہمارے گرد پولیس نے، اس وقت دہلی والوں نے اینٹ پتھر بہت پھینکے، نذیر حسین پر بھی اور ہم پر بھی۔ ہم دریچے کی جانب سے باہر نکلے تو ہماری گاڑی جس میں ہم آئے تھے دہلی والوں نے کہیں ہٹا دی تھی۔ کپتان پولیس نے ایک چکر میں ہمیں سوار کرا دیا۔ کوچ یکس پر انسپیکٹر پولیس دونوں پائیدانوں پر، 2 سب انسپیکٹر اور پیچھے سپاہی گاڑی پر تھے۔ گاڑی میں حجرت صاحب، محمد خان، منشی اروڑا، خاکسار حافظ حامد علی صاحب تھے۔ پھر بھی گاڑی پر اینٹ پتھر برستے رہے۔ جب ہم چلے تو مولوی عبدالکریم پیچھے رہ گئے۔ محمد خان صاحب گاڑی سے کود پڑے اور مولوی صاحب کے گرد لوگ جمع ہو گئے تھے جو محمد خان صاحب کو دیکھ کر ہٹ گئے اور محمد خان صاحب مولوی صاحب کو لے آئے۔ اب دیکھ لیجئے، حوالہ کافی لمبا تھا اور 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ جب اب لکھا ہے کہ مرزا قادیانی جو سیر و تفریح کے لیے ادھر ادھر گھومتا تھا، کسی دہلی گیا ہوا تھا، وہاں لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے نہیں، وہ اصل میں مرزا قادیانی کے چیلو چمچوں نے جو ہے وہ اپنی مشہوری کروانے کے لیے مرزا قادیانی کو آگے کر دیا کہ یہ جو ہے وہاں کے کوئی مولوی تھے نذیر حسین، اس سے بحث کرے گا۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ مولوی صاحب تیار نہیں تھے بحث کے لیے، تو اب کہتا ہے کہ مرزا جو تھا وہ زبردستی، اب پتہ نہیں وہ مولوی کوئی تھے بھی یا نہیں تھے، وہ عالم دین تھے یا کوئی عام بندے تھے، اب وہ عام لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ بحث کر سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر۔ تو بہرحال بحث تو مرزا قادیانی کو بھی کچھ نہیں آتا تھا کرنا، تو بہرحال اس کو کہا، تو جب اس نے جواب نہیں دیا پھر مرزا قادیانی اس کے پیچھے پڑ گیا، کیونکہ دیکھیں جب کوئی ایسا علم رکھنے والا بندہ اور عالم دین مرزا قادیانی کے سامنے آتا تھا تو مرزا قادیانی کی جو ہیں وہ ہوائیاں اڑ جاتی تھی۔ لیکن جدھر ذرا مرزا قادیانی کو کوئی ایسا بندہ نظر آتا تھا جو تھوڑا نہیں جانتا، جو کم علم تھا، تو اس کے آگے مرزا قادیانی شیر بن جاتا تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی وہ بڑا مرزا قادیانی اس کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کہے کہ اگر یہ دلائل جھوٹے ہیں تو سال بعد تم پر عذاب آئے گا، اور کبھی کیا، جیسے کہ مرزا قادیانی کی عادت تھی۔ پھر کہتا ہے اگر کل تم اس کو کہا کہ مسجد آئے تو خدا کی لعنت ہوگی۔ تو بہرحال وہ جب خط اس کو زبردستی بھجوایا، پھر وہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ پھر آگے سے کہانی جو لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہی پڑھی ہے میں نے، کہ وہ خط مولوی جو نذیر حسین تھا اس نے کہا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کو دے دو۔ انہوں نے پڑھا تو کہا کہ گالیاں، کیا پتہ ویسے تو مرزا سے کوئی ہے بھی نہیں کہ وہ گالی اس کی زبان تھی، لکھی بھی ہو تو وہاں پہ ایک بندہ تھا وہ کہتا ہے نہیں گالی تو نہیں لکھی۔ تو مولوی نذیر حسین نے اسے کہا کہ تو بھی مرزائی ہو گیا ہے۔ پھر جو ہے وہ جی جواب، ہم نے کہا ابھی جواب، تو اس نے کہا اچھا ایک بات دیکھیں، اب یہ پھر وہی بات آتی ہے نا کہ عقل، اب ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا وہاں سے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ اگلے دن کہتے ہیں ہم جامع مسجد پہنچے اور وہ لوگ بھی جو تھے وہ یعنی 6-7 بندے ہم تھے، 6-7 وہ جامع مسجد پہنچ گئے تھے۔ وہ پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ نہیں آ رہا تھا، جواب نہیں دے رہے تھے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ وہ جامع مسجد دہلی میں کیا کرنے آئے تھے، یعنی وہ کیوں آئے تھے جب وہ ادھر بقول ان کے کہ وہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ دیکھیں یہ مرزائیوں کی بنائی کہانیوں یعنی قادیانیوں کی بنائی کہانیوں میں بڑا جھول نظر آتا ہے ہمیں۔ اب جی وہ ایک طرف کہتا ہے اس کے پاس جواب نہیں تھے، اور دوسرے دن جو ہے وہ ہم سب کٹھے مرزا قادیانی کو لے کے گئے، پتہ نہیں پکڑ کے زبردستی لے کے گئے جامع مسجد، اور ادھر جو ہیں وہ سارے بیٹھے، پھر ادھر وہ لوگ بھی آ گئے۔ اب وہ بھی کہتا ہے 6-7 آدمی تھے اور سین جو تھا بڑا لوگوں سے پر تھا، اب ہزاروں آدمی تھے۔ اب دیکھیے ذرا کہ ان کی جو مطلب کہ کہانی بنانی ہے تو کوئی بندہ تھوڑے اس کے طریقے سے بنائے، یہ جو بیچ میں اب جھوٹ ہے کہ ایک تو جی وہ ان کو جواب نہیں دینا تھا، دوسرے ہزاروں لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے، تو وہ لوگ پاگل تھے کہ وہ اپنے آپ کو مار پڑوانے جو ہیں ان کو جواب نہیں آتا تھا، تو وہ اتنے ہزاروں لوگوں کے مجمع میں جو ہیں وہ کیا کرنے آگے تھے۔ پھر وہ اگر ان کو جواب نہیں آتا تھا، یہی مولوی محمد حسین بٹالوی اور باقی جو ساتھی تھے، اگر ان کو جواب نہیں آ رہا تھا تو وہ پھر کیا کرنے آئے تھے، یہ یہاں پہ سوال ہے۔ اور دوسری بات کہتا ہے پھر وہاں پہ وہ پولیس آ گئی۔ اب یہ پولیس کس نے بلائی؟ ظاہر ہے یہ مرزا قادیانی نے بلائی تھی۔ اب دیکھ لیں کہ اس کی گاڑی کے ارد گرد پولیس ہے،
اچھا آگے ذرا اب سنیے کہ اب وہ پھر کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کو یہ اب مرزا قادیانی جو ہے وہ قسمیں کھا کھا کے اس پہ لانتے ڈال رہا ہے کہ قسم دے کر کہا کہ اگر میں دلائل دوں گا کہ وہ قسم کھا کر کہہ دے صحیح نہیں تو وہ جو انگریز سا پوچھا اس نے کہا نہیں میں تو قسم کیوں کھاؤں. تو پھر مرزا قادیانی کو اس نے آ کے بتا دیا. تو پھر اس نے کہا کہ اب جاؤ یہاں سے. انگریز نے کہا نکلو جو ہے لوگ کوئی یہاں پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ ہو, کیونکہ مرزا قادیانی کو جو ہے وہاں پہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ آگے دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے مارا اس کو تو اس انگریز جو تھا کیپٹن اس نے کہا کہ اب نکلو یہاں سے. تو مرزا قادیانی کے اب یہ جو ساتھی ذرا ان کے حالات دیکھیے, ویسے کہتے ہیں بڑے بڑے شیر ہیں ہم, تو یہ شیروں کے حالات تھے کہ مرزا قادیانی کو کہتے ہیں نہیں پہلے بولو وہ لوگ جائیں. اب اتنا ڈر ہے ان کو, ایک تو پولیس بھی ان کے ساتھ ہے, ان کو سیکیورٹی ملی ہے, پولیس تھی پوری فورس ان کے ساتھ ہے. دیکھیں آگے اب یہ خود ہی لکھا ہے. تو پھر بھی دیکھیں اس سے ڈر ہیں. وہ 6 بندے ہیں بیچارے, ان کے ساتھ تو نہیں لکھا نا کہ کوئی پولیس کی جو سیکیورٹی یا کوئی تھی دستہ ان کے ساتھ بھی تھا, نہیں تھا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ نکل جائیں. تو پھر وہ جو انگریز تھا ظاہر ہے وہ تو جانتا تھا, تو اس نے کہا کہ بجائے یہ ادھر کرنے کے دنگل تو بہتر ہے کہ ایک دروازے سے وہ نکلے اور ایک سے ان کو نکالا. اب کہتا ہے سارے یہ مرزا قادیانی کے گرد ساتھی جو تھے یہ چھپا ہوا تھا ان کے درمیان, وہ خود چھپا ہوا تھا, اور ان کے جو ساتھیوں کے ساتھ تھے وہ پولیس کا گھیرا تھا. اب یہ حالات دیکھیں کہ کتنا انتہا کا ڈرپوک ترین آدمی ہے یہ مرزا قادیانی. آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر لوگ جب دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں, یا پہلے دوروں میں بھی جب آخری جب یہ تھا مطلب رسالت ختم ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, صحابہ اکرام نے سلسلہ جاری رکھا. پھر اس کے بعد جو بزرگان دین تھے انہوں نے تبلیغ کا, تو کہیں آپ نے دیکھا کہ وہ پوری فورس لے کے سیکیورٹی لے کے پولیس حفاظت کے اندر چھپ کے کہیں سے آنکھ ایک نکال کے تو گئے تھے لوگوں کے سامنے. یہ اب یہاں سے اس کے جھوٹ دیکھیں, کیونکہ یہ کذاب تھا اور لوگ اس کو اچھی طرح جانتے تھے. تو دیکھیں وہ اسی لیے تو مار رہے تھے. اب کہتا ہے کہ وہ اس گاڑی جو تھی جس میں آئے تھے وہ بھی لوگوں نے کہیں پتہ نہیں کدھر کر دی تھی. اب جو ان کو اینٹ پتھر پڑے, اور پھر آگے لکھا ہے کہ نذیر حسین کو بھی پڑے. اب وہ اس کو نہیں پڑے, وہ انہی کو پڑے تھے پتھر اینٹ. وہ تو آرام سے دیکھیں ان کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, وہ چلے گئے. لوگوں نے اصل میں ان کو مارے پتھر. اور پھر جب ان کو وہ شکرم کوئی جو گاڑی تھی اس میں بٹھایا, پھر پولیس جو تھی ساتھ وہ یعنی وہ ارد گرد وہ بھی کھڑے ہو گئے اور آگے پیچھے سپاہی گاڑی پر تھے, یہ لکھا ہے. اور اس کے باوجود جو ہے لوگ ان کو اینٹ پتھر مار رہے تھے. اور مولوی عبدالکریم کو چھوڑ کے مرزا جو ہے وہ سر پہ پاؤں رکھ کے اتنا بھاگا کہ اس نے دیکھا نہیں کہ وہ بیچارہ سیالکوٹی جو تھا اس کی تبلیغ کر کر کے جس کا منہ خشک ہو گیا تھا, اس کو چھوڑ کے سر پہ پاؤں رکھ کے یہ مرزا قادیانی بھاگا. اور یہ واقعہ دیکھیں اس کے بیٹے بشیر الدین نے بیان کیا تھا اپنی کتاب میں بھی, کہ جب ایک دفعہ ہم دہلی سے آ رہے تھے تو روڈ پہ نا کہتا ہے کہ لوگوں نے گالیاں دی اور کذاب اور مرتد پتہ نہیں نعرے لگائے, اور کہا کہ یہ کافر ہے مرزا قادیانی, اور اینٹ پتھر پھینکے. اور ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ تو قابل یعنی اس کو قتل کرنا چاہیے. وہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود اس طرح لکھا ہے. تو ظاہر ہے یہاں سے دیکھیے کہ یہ پتہ چلا کہ ان کے پیچھے تو کوئی نہیں گیا, لیکن ان کو سارے راستے جو ہے اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود اینٹ پتھر وہ پڑتے رہے. اور مرزا قادیانی جو ہے دبک کے بیٹھ گیا. پھر اس نے دوبارہ نام نہیں لیا اور نہ ہی نکلا. اگر وہ اتنے اس کو مناظرے اور یہ کرنے کا اس کو تھا, اتنا ماہر تھا, تو جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے اسے بلوایا تو وہاں پہ کیوں چھپ گیا تھا؟ وہاں پہ جب اس کو یہ پہلے مار پڑ چکی تھی تو پھر مرزا قادیانی سوچا کہ اب تو بس خیریت نہیں ہونی ہے. انگریزوں کی سیکیورٹی کے باوجود یہ نہ ہو کہ کئی لوگ مار مار کے جو ہے وہ بیڑا غرق کریں. تو پھر یہ گیا ہی نہیں. یہ اتنا ڈرپوک آدمی تھا, نہ اس کو کوئی دلیل پتہ تھی, نہ ہی قرآن پاک کی آیت, نہ ہی حدیث مبارکہ, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے 4 اپنی کتابیں رکھی ہوتی تھی, اس میں جو ہے وہ یہ اس سے بیان کرتا تھا. تو ظاہر ہے لوگوں نے آگے سے تو پھر اس کی تو نہیں ماننی تھی.
انہوں نے تو دلائل مانگے تھے جو آج بھی قادیانیوں کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ مرزا قادیانی کی کتابوں سے جو ہے وہ چھپتے پھرتے ہیں, جہاں پہ کھولو تو آپ دیکھیں کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا تو نام ہی نہ لیں. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک اور کہانی تھی جو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح دوسروں کو بھی بیچ میں ملوث کرے کہ مار پڑی, لیکن دیکھیں مرزا قادیانی کی اچھی خاصی چترول ہوئی, ٹکائی ہوئی, اور پھر یہ جو ہے وہ دم دبا کے بھاگا اور پیچھے مڑ کے اس نے نہیں دیکھا دوبارہ. تو یہ حالات تھے مرزا قادیانی کے. اور ظاہر اتنے لمبے حوالے, ایک ہی حوالہ اور ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی, تو اس وجہ سے ایک حوالہ شامل کیا میں نے, اور تاکہ اس پہ ڈیٹیل سے بات ہو سکے. اور تمام دیکھنے سننے والوں سے ہمیشہ کی طرح یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور اگلی ویڈیو میں اگلے حوالوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.